تعریفات، حمد و ثنا اور تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج آپ کو ایک ایسے بیان کی طرف لے جاتا ہوں جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے دعائے انبیاء کہ انبیاء کی اصل دعا کیا تھی۔ نبیوں کی جو دعائیں قرآن نے محفوظ کی تو وہ انہوں نے اپنے نفس کی سرکشی میں اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی۔ وہ دعائیں امت اور امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اے میرے رب، اس نفس نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، میرے نفس کے ظلم کی وجہ سے میں بہک گیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تیری طرف سے مجھے مغفرت نہ ملی یا مجھ پہ رحم نہ ہوا تو میں تو خسارے میں ہوا۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک عجیب شرمندگی اور ندامت ہے۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو بہت ہی عاجز ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، اب نصرت تو تیرے پاس ہے، مدد تو ہی کرے گا۔ دیکھو دعاؤں کا انداز دیکھیں۔ جس وقت یونس علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، انتا سبحانکا، اور تمام تعریفیں حمد و ثنا تسبیحات صرف میرے رب کے لیے ہیں، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، لیکن میں ظالموں میں ہو جاؤں گا، ہو گیا۔ لیکن یہ دعا اس طرح نہیں ہے۔ پھر جس وقت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے رب، اگر تو میرا دوست ہو جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تبھی میری نجات دینا، اور جب مجھے میرا دوست ہو جا اور جب مجھے موت آئے تو تیری تابع داری، تیری فرمان برداری میں آئے، اور جب روز محشر میرا شمار ہو جو صف بندی ہو تو اس میں مجھے صالحین میں شامل فرما دینا اپنے کرم و فضل سے۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو کل عالم، کل جہان، کل کائنات کی تمام اور مکمل حمد و ثنا تسبیحات اور تعریفات تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی یکتا پرستی کی جائے گی تبھی دعا کی قبولیت ہوگی، کیونکہ مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری، بندہ نوازی، دادا گیری، غوثیت کا ازلی ابدی مختار کل صرف اور صرف اللہ احد ہی ہے۔ کل عالم، کل جہان، کل کائنات کے تمام جاندار، انسان، حیوان، جنات، نباتات، جمادات، حیاتیات، یہاں تک کہ ہر مخلوق کے لیے جب پیغمبر دعا مانگتا تھا تو وہ اللہ رحمان اور رحیم سے سلامتی، بقا اور تحفظ کا سوال کرتا تھا۔ یہ نبی کی دعا ہوتی تھی۔ روئے زمین پر امن و سلامتی کے پھیلنے کی رب سے التجا کرتا تھا۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہوتی تھی۔ کائنات کے ہر جانب، ہر طرف، ہر سمت، ہر سو، خالق دو جہاں، مالک کون و مکان سے تمام انبیاء ملتمس ہوتے تھے، بھیک مانگتے تھے، رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، انعامتوں کا، آسودگی کا، خوشحالی کا، آسانی کا، سکون کا، محبت کا، الفت کا، شفقت کا، احترام کا، تقدس کا، عزت کا، اور وباؤں، قحط و مرض و علم کے دافع ہونے کا۔ وہ خالق کے دو جہاں سے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ خالق و مالک کے واحد سے انسان کے مفسدین ہونے، حیوان کے درندہ ہونے، جنات کے سرکش ہونے، کیڑے مکوڑوں کے موذی ہونے، نباتات، جمادات اور حیاتیات کے زہریلے ہونے کی پناہ مانگتے تھے، اور سب کے لیے اس کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیشہ اللہ احد کی پناہ اور امان میں رہنے کی استدعا کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے بھیک مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، التجا کرتے تھے کہ ہمارے مالک ہے، میرے رب ہے، زمین و آسمانوں کے خالق، مقام عبرت جو دنیا ہے سے مقام تربت جو قبر ہے، وہ آخرت کا سفر ہم تیری بخشش، مغفرت، معافی، استغفار اور توبہ میں گزارے، اور تو ہم پہ کرم کرے اور ہمیں مقام عبرت سے مقام تربت اور پھر مقام
تربت سے مقام آخرت کا جو سفر ہے وہ ہمیں تمہارا ساتھ نصیب ہو، تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ کائنات میں تو ہر چیز فنا اور مرگ ہے۔ اللہ علی العظیم سے گزارش ہے کہ آپ بھی انبیاء کی طرح یہ دعا مانگیں، اس دعا کو اس طرح مانگیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے۔ میں فقیر بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت آئے، میرے اللہ تو تیری وفاداری میں آئے، روز محشر تیرا قرب، تیری قربت اور تیری قریبی نصیب ہو، کیونکہ سب سے بڑی بات ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی انبیاء کی دعا ہے۔ جب میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اب دنیا میں وہ دین کو تو اکمل کر چکے، جانے لگے، تو ان کے لبوں پہ جو مبارک لب تھے جب وہ ہلتے تو کیا دعا نکلتی تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی فی الرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ، میرے اللہ، صرف میرے اللہ، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرا رحم مانگتا ہوں، اور تو مجھے اپنی اس رفاقت میں شامل کر دے، کیونکہ تو سب سے بہترین دوست ہے۔ اب اس وقت میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے ابو بکر، عمر، عثمان یا علی یا حسنین کسی کی ضرورت ہے؟ عائشہ، میں تو تیرے حجرے میں ہوں، مجھے تو اب تیری رفاقت چاہیے، تو میرے لیے دعا کر۔ انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، عثمان کہاں ہے، علی کہاں ہے، حسنین کہاں ہے، اور صحابہ کرام جلیل القدر کہاں ہیں؟ اس نے تو کہا اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اللہم فی رفیق الاعلیٰ۔ میرا تو سب سے بہترین اعلیٰ دوست صرف اللہ ہے، وہاں تو اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کسی اور کو کیوں نہیں پکارا؟ یہ میرے نبی کی شان میں میرے نبی کا دیا ہوا درس اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں انبیاء کی، انہی کو اپنائیں، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ یہ اس فقیر کا آپ سے وعدہ ہے، بس آپ انبیاء کی صحیح دعاؤں کا استعمال کریں، اپنی زبان میں مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، اپنے انداز میں مانگیں، مگر پکار میں صرف اللہ ہو، بس یہی کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔